حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سلسلہ امامت کے 5ویں تاجدار اور منصب امامت کے وہ گوہر ہیں جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاص صحابی جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعہ سے سلام بھیجا تھا۔ کم سنی میں ہی آپ علیہ السلام نے کربلا کے عظیم واقعے کا مشاہدہ کیا اور پابند سلاسل بھی رہے۔ علم کی نشر و اشاعت کی بنا پر آپ علیہ السلام کو باقر العلوم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اسلامی سکوں کی بنیاد آپ علیہ السلام کے اہم ترین کارناموں میں سے ایک ہے۔ 95 ہجری میں اپنے پدر بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ علیہ السلام نے امامت کی ذمہ داریاں سنبھالی۔ باقی تمام عرصہ بنی امیہ کے ظلم کے مقابل کھڑے رہے، سوائے اس عرصے کے جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ رہا، جس کی حکومت تقریباً 2.5 برس رہی۔ باقی ائمہ علیہ السلام کی نسبت امام باقر علیہ السلام کی زندگی 2 مراحل میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایک مرحلہ امام کی امامت سے پہلے اور دوسرا والد کی شہادت کے بعد کا مرحلہ ہے۔ پہلے مرحلہ میں آپ علیہ السلام اپنے جد بزرگوار امام حسین علیہ السلام اور اپنے والد بزرگوار کے ساتھ رہے۔ اپنے دادا کے ساتھ تقریباً 5 برس کا عرصہ گزارا، البتہ اپنے والد امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 34 برس گزارے، جو نہایت سخت تھے اور مختلف اموی حکمران گزرے۔ دوسرا مرحلہ آپ علیہ السلام کی امامت کا تقریباً 19 برس کا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس دوران اپنی علمی قدرت کا مظاہرہ کیا۔ آپ علیہ السلام کی بدولت سارا مدینہ مدرسہ باقر بن چکا تھا۔ اس مدرسے سے نکلنے والے علماء کی بڑی تعداد دنیا میں پھیلتی گئی، جنہوں نے جگہ جگہ علم و معرفت کے چراغ جلائے۔ دیگر اموی حکمرانوں کی مانند اپنے وقت کے فرعون ہشام بن عبد الملک بھی امام باقر علیہ السلام کو اپنی حکومت کے لیے خطرہ سمجھتا تھا۔ روایت ہے کہ اس نے امام علیہ السلام کو دمشق بلوایا، لیکن پھر اسے خوف لاحق ہوا کہ لوگ امام علیہ السلام کے اور عقیدت مند نہ ہو جائیں۔ اس نے امام علیہ السلام کو واپس مدینہ روانہ کیا، مگر دمشق تا مدینہ تمام بازار اور دکانیں امام علیہ السلام کے قافلہ پر بند کرنے کا حکم دیا، تاکہ راستے میں آپ علیہ السلام کو کچھ دستیاب نہ ہو اور بھوک و پیاس سے دم توڑ دیں، اس سے اس پر قتل امام کا الزام نہ آئے۔ امام علیہ السلام کا قافلہ روانہ ہوا۔ اہل قافلہ بھوک اور پیاس سے نڈھال تھے کہ راستے میں ایک شہر پہنچے۔ شہر کے بازار بند دیکھ کر امام باقر علیہ السلام نے ایک پہاڑی پر جا کر با آواز بلند فرمایا، اے ایسے شہر کے رہنے والوں جو ظالم و ستمگر ہو، میں بقیت اللہ ہوں۔ رب نے فرمایا، اگر تم مومن ہو تو بقیت اللہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور میں تمہارا نگہباں نہیں ہوں۔ ابھی امام علیہ السلام کا کلام ختم بھی نہ ہوا تھا کہ اس شہر کا ایک بزرگ اپنے گھر سے نکلا اور اعلان کیا، میری قوم، خدا کی قسم یہ وہی کلام ہے جس کے ذریعے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی دعوت کی۔ اے لوگو،
اگر اس عظیم شخصیت کا احترام نہ کیا اور بند دکانوں کو نہ کھولا تو قوم شعیب کی طرح خدا تم پر بھی عذاب نازل کر دے گا۔ شہر والے خوف زدہ ہو گئے اور بزرگ کی نصیحت کو مانتے ہوئے دکانیں کھول کر امام علیہ السلام کو مطلوبہ سامان فراہم کر دیا۔ اس سازش کی ناکامی کی خبر جب ہشام کو ملی تو وہ غصے سے کھول اٹھا اور مزید سازشیں کرنے لگا۔ بالآخر 7 ذی الحج 114 ہجری کو جب امام باقر علیہ السلام کی عمر مبارک 57 برس تھی تو اس نے امام علیہ السلام کو زہر دلوا دیا۔ اسی زہر کے نتیجے میں امام علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی اور دنیائے علم و دانش ہمیشہ کے لیے سوگوار ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے شہادت سے قبل اپنے پیس امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرمایا، میں آج رات اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا کیونکہ میں نے اپنے پدر بزرگوار کو خواب میں دیکھا کہ وہ مجھے شربت پیش کر رہے ہیں جسے میں نے پیا اور وہ مجھے اپنے دیدار کی بشارت دے رہے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام جعفر علیہ السلام نے ان کی وصیت کے مطابق اپنے پدر کو غسل و کفن دیا اور آفتاب علم و دانش کے دریائے بیکراں کو جنت البقیع میں امام حسن علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ ظالم و جابر حکومت نے اس مقدس قبر پر سائباں بھی گوارا نہ کیا۔ آج بھی یہ پاکیزہ قبور دن کی دھوپ اور رات کی شبنم میں مظلومیت کی مجسم تصاویر ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود ہو امام عالی مقام علیہ السلام کی خدمت اقدس میں اور لعنت بر دشمنان اہل بیت بالخصوص ہشام بن عبد الملک پر لعنت بے شمار۔